تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرعون کے سر پہ تیل لگانے والی لڑکی تھی، عورت تھی، وہ یہاں پر مدفون ہے، اور اس کے دفن ہونے کی وجہ سے پوری جگہ خوشبو سے رچی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتی تھی کہ اس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر خوشبو تھی۔ وہ ایمان والی تھی نا، اس کے ایمان کی خوشبو نے جگہ کو مہکا رکھا تھا۔ پھر 2 رکعت نماز نبی علیہ السلام نے ادا کی اور وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں عجیب منظر تھا، تمام انبیاء تشریف لائے ہوئے تھے، یعنی ان کی روحیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آنے کے لیے موقع دیا، تو وہ مثالی اجسام کے ساتھ وہاں تشریف لائے تھے۔ جب نبی علیہ السلام پہنچے تو سب انبیاء صفوں کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کی امامت فرمائیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ اس کے لیے ایک اور سواری لائی گئی جس کا نام رفرف تھا۔ یہ رفرف جو ہے یہ ایلیویٹر کی قسم کی سواری تھی۔ ایلیویٹر وہ سواری ہوتی ہے کہ جس پہ لوگ گراؤنڈ فلور سے اوپر کی منزل پہ جا سکتے ہیں، لفٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ ہم ایک مرتبہ دنیا کے سب سے اونچے ٹاور پہ گئے، اس کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے دروازہ بند ہو گیا اور اس سواری نے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیا، اور چند لمحوں میں جب ہم اس سواری سے باہر نکلے تو ہم 100 سے زیادہ منزلوں کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ نیچے دیکھا تو حیران تھے کہ یا اللہ اتنا اونچا سفر ہم نے چند لمحوں میں طے کر لیا۔ تو اسی طرح کی وہ سواری تھی رفرف، جس میں نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام بیٹھے، اور وہ سواری اوپر چلتی گئی حتیٰ کہ عرش کے اوپر پہنچ گئی۔ یہ خلا کا سفر تو بہت چھوٹا سفر ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ سواری تو خلا سے بھی اوپر، آپ دیکھیے کہ عرش تک، اللہ کے عرش تک اس نبی علیہ السلام کو لے گئی۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر بھی جل جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اس نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو اس سے آگے پھر نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، اور کہاں تک گئے؟ اللہ کے اتنا قریب، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو عربی زبان میں، منتہا آخری بیری۔ یہ ایک نور کی بیری ہے، ایک نور ہے جو بیری کی طرح بندے کو نظر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور اکیلے تھے۔ اس سے نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب، اللہ کے پاس کوئی ناپاک چیز نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کلمہ طیب اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس پروردگار پاک جو پاک ذات ہے، اس کے پاس تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، مگر اللہ کے محبوب کی پاکیزگی ان فرشتوں سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اپنے دیدار کے لیے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ معراج کیوں پیش آیا؟ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، مگر وہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، تھوڑے لوگ مانے اور زیادہ نے مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت ہی نہیں، نبی علیہ السلام کو انہوں نے تکالیف پہنچانے بھی شروع کر دی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ قریش مکہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے اور انہوں نے میرا پیغام ماننے سے انکار کر دیا،
میں اگر اپنے اور رشتہ داروں کے پاس جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدر کریں۔ اس زمانے میں رشتہ داری کی، قبیلے کی، تعلق کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ چنانچہ طائف ایک جگہ تھی، پہاڑی جگہ تھی، اور وہاں پر نبی اسلام کے ماموں رشتہ دار رہتے تھے۔ یعنی نبی اسلام کی جو والدہ تھی نا، حلیمہ سعدیہ، تو بنو سعد قبیلہ کے لوگ وہاں رہتے تھے، تو رشتے میں ماموں بنے پھر وہ۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ ان سے تو میرا ماموں والا رشتہ ہے، اگر ان کے سامنے میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے یہ اس پیغام کو مان لیں۔ مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر نہ مانیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف کے سفر کو خفیہ رکھا، اس کو عام نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ابو بکر عمر ساتھ ہوتے، اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو سینکڑوں جان فدا کرنے والے عشاق ساتھ ہوتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر میں وہاں گیا اور انہوں نے بات نہ مانی تو پھر مکہ کے مشرک تو اور تیز جری ہو جائیں گے، جرت بڑھ جائے گی کہ اپنوں نے بات نہیں مانی تو ہمارے پاس کیوں آئے ہیں یہ۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی خادم نہیں لیا، اکیلا سفر کیا۔ آپ غور کیجئے کہ مکہ مکرمہ کی گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہوتی ہے، اس میں خشک پہاڑوں کا سفر کرتے کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طائف پہنچے۔ طائف کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر دور بنتا ہے مکہ سے، یعنی ایک موٹا اندازہ لگائے کہ یہاں سے فیصل آباد کا سفر۔ اب ایک آدمی کو پیدل چل کے سفر کرنا پڑے یہاں سے فیصل آباد تو کتنا وہ تھک جاتا ہے، کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی پیاس لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اکیلے فرمایا۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 بڑے سردار تھے جو طائف میں رہتے تھے۔ ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے جواب دے دیا کہ جی نہیں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ پھر دوسرے کے پاس پیغام پہنچایا، اس نے کہا جی کہ میں بھی آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، میں کیوں سنوں۔ یعنی تینوں نے ایک طرح سے انکار کر دیا، لیکن چونکہ رشتہ داری کا ایک تعلق تھا تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آئے تو ہیں یہاں، لیکن آپ اس شہر میں رہ نہیں سکتے، آپ یہاں سے فوراً واپس چلے جائیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے شہر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ اب ایک بندہ جو 80 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہو اور اس کو بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، آرام بھی نہ کرنے دیا جائے، اور کہہ دیا جائے جی کہ آپ واپس جائیں، تو سوچیں کتنی مشقت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ پھر یہیں تک نہیں، ان سرداروں نے لڑکوں کو کہہ دیا کہ یہ دیوانہ قسم کا بندہ ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، تو اس کو شہر سے باہر نکالو۔ یعنی لڑکے پیچھے لگا دیے۔ اب وہ لڑکے جو تھے ان کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ پتھر مارتے تھے نبی علیہ السلام کو۔ اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوتا مبارک تھا نا، نالین مبارک، وہ خون سے بھر گیا تھا۔ اور عربوں میں تو مہمان نوازی مشہور تھی۔ ایک بندہ 80 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہے، انہوں نے روٹی پانی بھی نہیں پوچھا، اور اسی بھوک کی حالت میں، تھکاوٹ کی حالت میں نبی علیہ السلام کو شہر سے باہر جانا پڑا۔ اور اوپر جو انہوں نے ہیوملٹی کی وہ اس کے علاوہ تھی، اپنی طرف سے تو انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا۔ جب نبی علیہ السلام شہر سے باہر آ کر بیٹھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کی اور اسباب کی قلت کی، اور لوگوں کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا شکوہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی، اے اللہ آپ مجھے دشمن کے سپرد کرتے ہیں جو میرے اوپر شروع ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے،
او الی قریب ملکتہ امری، یا کسی قریب کو کہ اس کے حوالے آپ نے میرے امر کو کر دیا. ان لم تکن غضبان علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان عافیتوں کا اوسع لی، آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے کہ دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے سنور گئے. کہ آپ کا غصہ میرے اوپر ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں. لکل اتبا حتی تردا، اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اس دعا کے الفاظ کا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد عرض کی. لا حول ولا قوت الا بک، اللہ آپ کے سوا کوئی قوت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، تھکے ہوئے تھے اور بہت مغموم تھے. قریب انگوروں کا ایک باغ تھا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اداس. وہ وہاں مزدوری کرتا تھا مگر آیا ہوا کسی اور علاقے کا تھا. جیسے اس شہر میں بہت سارے لوگ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی بنو سے آتا ہے، کوئی اور شہروں سے آتا ہے. تو وہ دور سے آیا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں ان کو کچھ کھانا پینا تو دوں. تو اس نے اپنے باغ کے مالک سے پوچھا. تو مہمان نواز سی تو ان کی فطرت میں تھی. وہ اگرچہ باغ کا مالک کافر تھا، شیبہ کا اور ان کا باغ تھا، اس نے اجازت دے دی. چنانچہ اداس کچھ انگور لے کے نبی اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر انگور پیش کیے، پانی دیا. نبی علیہ السلام نے انگور کھائے، پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے اس سے تعارف پوچھا، بھئی تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں اور وہاں سے یہاں آیا ہوں اپنی مزدوری کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہیں؟ وہ نام سن کر حیران ہو گیا کہ جی آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ چونکہ یونس علیہ السلام اس علاقے میں پیغمبر گزرے تھے اور ان کے نام کو کوئی باہر کی دنیا کا بندہ جانتا ہی نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ سن کے وہ بڑا حیران ہوا. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ ہی نے مجھے اس کا بارے میں بتایا ہے. تو اس کے دل میں نا ایمان کا نور پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ جو پیغمبر علیہ السلام کی بات کر رہا ہے یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد دو فرشتے آئے. ان فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے آ کر پوچھوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دو پہاڑوں کو ٹکرا کر یہ پوری جو بستی ہے نا ان کے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. یعنی جن لوگوں نے آپ کی اتنی بے اکرامی کی ہے اب آپ اجازت دے دیجئے ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. دو پہاڑوں کو ٹکرانا فرشتے کے لیے کون سا مشکل تھا؟ نبی صاحب نے اجازت نہیں دی. یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما فإنہم لا یعلمون، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو حقیقت کا احساس نہیں کہ کون ہوں میں اور ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے ہوں جو ایمان لائیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے کہ اتنا کچھ ان سے خراب رویہ برداشت فرما لیا اور ان کے لیے عذاب کی اجازت نہیں دی. فرشتے چلے گئے تو نبی اسلام پھر اکیلے تھے اور اس جگہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے دل بہت غمزدہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی کاش کوئی میرا یار ہوتا جو مجھ سے یاری کرتا
میرا کوئی دلدار ہوتا جو مجھ سے دلداری کرتا، یعنی کوئی میرا قریبی دوست ہوتا کہ میں اپنا غم اس کے ساتھ شیئر کر سکتا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، اے میرے محبوب، میں آپ کا یار ہوں اور میں آپ کا دلدار ہوں۔ اب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا اور میں آپ کے دل کا غم آپ سے شیئر کروں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور اس کے چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ سفر معراج پیش آیا۔ تو گویا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے کتنی تواضع اختیار کی، کیسی پیاری دعا مانگی اور مٹ کے الفاظ کہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا لیا۔ چنانچہ جبریل السلام آئے، براق لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام اس وقت گھر میں آرام کر رہے تھے۔ تو جبریل السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں نا ان کو بوسہ دیا۔ آ کے ایسے نہیں جگایا جیسے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو ہاتھ سے ہلا کے جگاتا ہے، ادب کے خلاف تھا۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں کا جو نیچے کا حصہ ہے نا اس کو بوسے دی۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کون؟ میں آپ کا خادم جبریل، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس گھر سے چل کر حرم میں آئے، یعنی جہاں مسجد، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، جہاں بیت اللہ ہے، اس مسجد میں آپ تشریف لائے۔ وہاں آ کے آپ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو زمزم سے دھویا، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک لطائف تھے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل اور زیادہ پاک صاف کرنا چاہتے تھے اور نور سے بھرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نور سے ان کو بھر دیا گیا، اور پھر یہاں سے آپ براق پر تشریف فرما ہوئے اور مسجد حرام سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ جب مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو وہاں نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی۔ خیر، جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے۔ ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی۔ بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں۔ اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل۔ ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے، اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی، چمچ بھری، اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی۔ یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا۔ میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت، کہ 82 سال عمر ہو جائے، بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے۔ کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا۔ یہ صحت کی برکت کہلاتی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے، اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے۔ وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ، دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے۔ قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے۔ سنوائی اتنی تیز تھی، سماعت، کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے۔
اور اللہ کی شان کے سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے۔ ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا۔ پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے؟ دو مجھے کوئی کڑک روٹی۔ 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی، اللہ کی شان۔ اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ سر دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا، فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے، اللہ نے ایسی صحت دی تھی۔ اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں۔ رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے ان رات بلائے ہوئے تھے۔ ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں۔ حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء۔ تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا۔ عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی۔ تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے۔ میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب قرات شروع ہوئی، ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے، وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے۔ نے ان قراء کا قرآن سنا، اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں۔ تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ تو میں اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا۔ میں چپ ہو گیا۔ حضرت نے وہیں میں سحری کھائی۔ اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں، تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا۔ حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ یہ الفاظ کہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ اب فجر کا وقت ہو گیا، تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں گے۔ حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور کہا حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا، فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے۔ مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء کو راہ ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں، آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرات علماء حیران تھے، کیا الہامی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا کام ہونا چاہیے، جیسے ناشتہ روزانہ کرتے ہیں، یہ روحانی ناشتہ قرآن مجید کا روزانہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے، اور کرنے والے کرتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک سسرالی رشتے دار تھے، عالم تھے، میری ان سے سوات میں ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا، اور حضرت نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا اس وقت سے لے کے آج تک 52 سال گزر چکے ہیں، اور 52 سال میں کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔
سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری، جو مرضی ہو، میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا ہوں. دل خوش ہو گیا سن کے. کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں. اور کئی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. قرآن پاک پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرتا، چنانچہ وہ خوب تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسی مجمع میں ایسے بھی دوست ہیں جو ایک قرآن پاک روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں. 15 پارے روزانہ کی تلاوت تو بہت سارے احباب کرتے ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں الحمدللہ ہمارے متعلقین میں جن کی زندگی کا معمول ہے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا. میں نے ٹیلی فون سے ان سے پوچھا ایک سے، انہوں نے کہا کہ صبح فجر کے بعد ناشتہ میں لے کر کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں. اور ان میں ایک ینگ بچی بھی ہے جو کینسر کی مریض ہے. عمر اس کی شاید 32-33 سال ہوگی اندازاً. اس کے خاوند نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کو کینسر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس عورت کو یہاں دفن کرنا ہے یا اپنے ملک جا کے دفن کرنا ہے. اگر یہاں دفن کرنا ہے تو ہم پھر اور طریقے سے علاج کریں، اپنے ملک دفن کرنا ہے تو پھر جلدی کرو لے جاؤ. میں نے پوچھا کتنی مہلت ہے؟ کہنے لگے 30 دن سے زیادہ نہیں. کینسر اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو یقینی موت آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں غمزدہ بھی بہت تھا اور سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کروں. تو میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں یہ کہا ہے. کہنے لگے وہ بڑے صبر والی تھی، مسکرا کے کہنے لگی کہ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، میں قرآن پاک روزانہ پڑھنا شروع کرتی ہوں. اس نے ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دیا. کینسر کی تکلیف کے باوجود ایک قرآن پاک روزانہ. مجھے کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے وہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ عورت کینسر کے مریض ہو کہ ایک قرآن پاک روز پڑھتی تھی اور تم صحت مند ہو کہ ایک پارہ بھی روز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور ہمارے تو حفاظ بچے نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ حفاظ کے لیے ایک پارہ پڑھنا تو 15-20 منٹ کا کام، اس سے بھی کم کا کام ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے توفیق ہی چھن جاتی ہے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگے اور قرآن پاک کی تلاوت اتنی کریں کہ کر کر کے تھک جائے، قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہو جائے. دیکھنے والے کہیں کہ اس کو تو کوئی دوست مل گیا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. 63 مرتبہ، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں. تو 30 روزے ہو تو کتنے ہو گئے قرآن پاک؟ 60. اور 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھا کرتے تھے. وہ 63 قرآن پاک پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو ہر رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک پڑھتے تھے، انجوائے کرتے تھے. جس طرح بہت روزہ لگا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو اور روزہ کھلتا ہے تو انسان روح افزا پیتا ہے، تو ٹھنڈا شربت پی کے نا دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ 1 گلاس نہیں 2-3 گلاس پی لو. جب پیاسے بندے کو روح افزا پیتے ہوئے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اور پی لوں اور پی لوں، اللہ والوں کی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے اور پڑھ لوں میں اور پڑھ لوں. اسی لیے ایک صحابی کو تیر لگا، انہوں نے کہا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کے بغیر نماز نہ چھوڑتا. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہمیں وہ محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے. اللہ نے اس کو بھیجا دنیا میں عزتیں دینے کے لیے. آپ کار کھڑی دیکھیں تو سوچتے ہیں یہ 2-4 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے. بس کھڑی دیکھتے ہیں تو یہ 60-70 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے. ٹرک کھڑا دیکھتے ہیں بھئی یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتا ہے. کرین دیکھتے ہیں یہ نیچے زمین پہ پڑی چیز کو اٹھا کے اوپر کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے. جیسے کرین نیچے پڑی چیز کو اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیتی ہے،
یہ قرآن مجید بھی اللہ کی ایسی کتاب ہے جو گرے پڑے بندے کو اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ عرب لوگ ان پڑھ تھے اور کتنی جہالت کے حال میں تھے، ان عربوں کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی اس قرآن مجید کی وجہ سے، اور یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں روحیں دو طرح کی ہیں، ایک ہمارے جسم کی روح ہے، جب تک وہ موجود ہے ہمارا جسم زندہ ہے، جب نکل جائے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا، اور ایک قرآن مجید روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے روح ہے۔ جس کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہیں وہ زندہ ہے، اور جس کی زندگی میں نہیں وہ مردہ ہے۔ چونکہ ہمارے اندر سے قرآن کی تعلیمات نکل گئیں، آج امت مردہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے، بنا سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ طوطے کی طرح رٹنے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ بتائیں کاف ہا یا عین صاد اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیا سمجھے کاف ہا یا عین صاد سے؟ کچھ نہیں سمجھے، ثواب ملا ہوگا نا؟ اگر اس کا بغیر سمجھے ثواب مل سکتا ہے تو باقی قرآن کا بغیر سمجھے ثواب کیا نہیں مل سکتا؟ سمجھ کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے، مگر سمجھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ایک معمول بنا لینا چاہیے، اور روزانہ اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی گانے والی عورت گانا گاتی ہے نا، کوئی ترنم کی ملکہ گانا گاتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ یہ دنیا والے اس مغنیہ کی گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنے غور سے اللہ تعالیٰ قاری کے پڑھنے والے قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قرآن مجید کو اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اللہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ بات چیت کرتے ہیں نا لوگ، قرآن مجید بھی اسی طرح ہے۔ بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر اگلی آیت پڑھی اس کا جواب آتا ہے، پھر اگلی آیت پڑھی اس کا جواب آتا ہے۔ آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ بندہ بول رہا ہے اور اللہ جواب اس کا دے رہے ہیں اس کو۔ بلکہ صحابہ کرام سے تو نبی علیہ السلام قرآن مجید سنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش آتی تھی۔ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی السلام نے جواب فرمایا نعم اللہ سماک، ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابن کعب سے کو قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائش رحمان فرمایا کرتے تھے۔ تو معتکفین حضرات تو بہت خوش قسمت ہیں، سارا دن فارغ قرآن کھولیں اللہ کے گھر میں اور پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تھک جائیں تو بند کر دیں، آرام کر لیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ فریش ہو کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اللہ ہمت دے تو ایک قرآن پاک تو روز پڑھنا کا معمول بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے بچپن میں جن سے قرآن مجید پڑھا ہے ان میں سے دو استاد ایسے تھے جن کا معمول تھا روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا۔ ایک جو حافظ تھے وہ قاری نہیں تھے اور مجہول پڑھتے تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے مگر باقاعدہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، حافظ بڑے پکے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت۔ ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے تھے،
کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی فلاں نہیں، اوے تم مجھے پڑھنے دو، تم بات نہ کرو، تم شور نہ کرو، تم بات مانو، یہ کیا، کچھ نہیں، خاموش، بس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ میری عمر چھوٹی تھی، شاید 3 سال کی عمر ہوگی۔ میری عمر ایسی تھی کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جس گھر میں چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا، ہر گھر سے پیار ملتا تھا، محبت ملتی تھی، کھانے کی چیزیں ملتی تھی۔ تو میں اپنے استاد کے گھر گیا، ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد دلہن اپنے والدین کو ملنے آئی تھی۔ ہمارے سامنے وہ بچی پہنچی، دلہن جو تھی، والد سے ملی، باقیوں سے ملی، پھر والد کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے دو لفظ پوچھے، بیٹی آپ خوش ہو؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں، اور دعا دے دی بیٹی کو، پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن نے کہا کہ ابو میں آپ سے ملنے کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں اور آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ بیٹی حال تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اب اور کیا باتیں کرنی تھی، بس میں بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے۔ ایک قرآن پاک کو روزانہ عصر کے وقت ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک اور ہمارے استاد تھے، وہ بڑے اچھے قاری تھے، اللہ نے ان کو لہن داودی عطا کیا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی، قرآن پاک پڑھتے تھے اور ہم جھومتے تھے ان کی آواز، مترنم آواز تھی ان کی بڑی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی ہمارے محلے کے قریب، کوثر مسجد اس کا نام ہے۔ سردیوں کی رات تھی اور کوئی 30-35 ان کے شاگرد حافظ جمع تھے، جو شہر میں مختلف مساجد میں تراویح پڑھاتے تھے، پھر حضرت کے پاس آتے تھے، ان کو کارگزاری سنا کے پھر گھر جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہہ دیا استاد جی آج تو 25ویں کی رات ہے، یعنی طاق رات ہے۔ تو استاد جی کہنے لگے ہاں 25 کی رات ہے اور میں نے 4 تراویح ابھی پڑھنی ہے، میری رہتی ہیں 4 تراویح۔ اس نے کہا استاد جی پھر قرآن سنا دیں ہمیں۔ استاد جی نے کہا بہت اچھا۔ لو جی استاد جی مصلی پہ آ گئے اور انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اور پیچھے ہم جو 30-35 تھے حفاظ اور ہم چھوٹے سے بچے بھی ساتھ تھے، تو ہم نے بھی نیت باندھ لی۔ استاد جی پڑھتے رہے، آپ حیران ہوں گے 29 پارے پڑھنے کے بعد انہوں نے رکوع کیا، ایک رکعت میں 29 پارے کی تلاوت کی، اور ہم بس پیچھے کھڑے جھوم رہے تھے۔ ہمیں اس زمانے میں ترجمے کا کیا پتا، مضمون کا کیا پتا، بس ہم تو ان کی آواز سن رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور بس ہم جھوم رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم سے رکوع نہیں ہوتا تھا، جسم ایک جگہ شل ہو گیا تھا، تو مجھے زور لگا کے رکوع کرنا پڑا، اور تھوڑا سا نیچے ہوا، میں نے کہا بس یہی رکوع ہے۔ پھر حضرت نے دوسری رکعت میں 1 پارہ پڑھا اور پورا قرآن پاک ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، 2 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دینا۔ ہمیں تو قرآن مجید کے برکات کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے، ناآشنا ہے۔ اگر برکات کھل جاتی تو پھر ہمیں سمجھ لگتی کہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ فرشتے قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اس لیے جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آؤ بھائی دیکھو ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ ہم بھی اللہ کا قرآن سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب ہوتے ہوتے اس قرآن پڑھنے والے قاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں کہوں تو فرشتہ اس قاری کے لبوں کو بوسہ دیتا ہے، اس کے لبوں کو چومتا ہے، اس منہ سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہے۔ چنانچہ ایک بڑے قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کوفی، وہ مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی، لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ قاری صاحب پتہ نہیں منہ میں کیا الائچی رکھتے ہیں، کچھ اور رکھتے ہیں جس سے یہ خوشبو آتی ہے۔ ایک دن ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ ان کا بھی میں کچھ بھی منہ میں نہیں رکھتا، مجھے کچھ بھی الائچی وغیرہ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بھی لسوڑے کی گٹھلی کی طرح کی چیز تھی، لگا رہا پیچھے، بتائیں۔ تنگ آ کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا، تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔
تو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے اور پھر اس کا ثواب نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ پہنچا دینا چاہیے. والدین کی بھی نیت کرے، استادوں کی بھی نیت کرے اور سارے